خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دائز پہ تشریف فرما صدر جلسہ و معزز مہمانان خصوصی اور اس اجتماع میں شرکت کرنے والے معزز خواتین، شیوخین جامعہ و نائب شیوخین جامعہ و معلمات و طالبات و طلباء و منتظمین جلسہ، میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس ایک روزہ کل ہند خواتین کانفرنس بعنوان تحفظ قانون شریعت اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع سے جس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، ناظم کانفرنس حضرت العلامہ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری قبلہ مدد اللہ العالی، اللہ عز و جل آپ کو صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے اور تا حیات ہم تمام پر آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ میں آپ کی ممنون و مشکور ہوں، اگرچہ کہ وقت بالکل ختم ہو چکا، میں نے اپنی تقریر کو ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن استاذ کے حکم پر 5 منٹ لب کشائی کرنے کی جرات کر رہی ہوں۔ عزیز سامعین گرامی، میرا موضوع سخن تھا الیکٹرانک میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ عنوان بہت ہی وسعت بیانی کا طالب ہے، اس کی تعریف تفہیم یہ تمام چیزیں کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن حاصل کلام آپ کے سامنے بیان کرنا یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں جن چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں جیسے کہ ٹی وی، ریڈیو، ٹیپ، انٹرنیٹ، ڈی وی ڈی، سی ڈیز، یہ تمام تر چیزیں اور خاص کر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فونز، یہ تمام آلات ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے ہماری مسلم قوم ترقی کے ساتھ ساتھ تنزل کی طرف بھی جا رہی ہے۔ یقیناً آج ہمارا معاشرہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ آج ہم ایک ایسے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے کے پاس سیل فون ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، لیکن غور کیجئے کہ جس نے کمپیوٹر بنایا، ٹیب بنایا، سیل فون بنایا، لیپ ٹاپ بنایا، کیا ان یہودیوں کی فیملیز میں وہ اپنے بچوں کو ان اشیاء کا استعمال کرنے دیتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ عزیز سامعات، ان کو پتا ہے کہ ان آلات سے نکلنے والی ریز ایسی ہوتی ہے جو ان کے نوجوان نسل کو تباہ و برباد ہے، تو وہ ان چیزوں کے استعمال سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں اور ان کے کنٹریز میں یہ تمام اشیاء کافی مہنگی بیچی جاتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے خرید نہ سکیں۔ لیکن آج ہم ہمارے بچوں کو چھوٹے سے امتحان میں پاس ہونے پر یا برتھ ڈے پارٹی میں یا کسی بھی موقع کو غنیمت جان کر انہیں ایسے مضر آلات بطور تحفہ پیش کر دیتے ہیں، اور ایک یہودی سازش کے ہم جال میں پھنس رہے ہیں۔ ان آلات میں اہم نکات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہمارے سیل فون میں آتی ہے واٹس ایپ پر، پہلی چیز ہم اس کو بغیر سمجھے سوچے دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں۔ آئے دن ہمارے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیغام آپ 10 لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے تو شام تک آپ کوئی بری خبر سنیں گے، اگر 10 لوگوں کو سینڈ کر دیں گے تو آپ کوئی خوشی کی بات سنیں گے۔ تو عزیز سامعین، ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کا منسوب کر دینا جو آپ نے نہیں کہی، تو حدیث مبارکہ میں مذکور ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھ لیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج ہم یہودی نصرانیوں کی مشابہت کر رہے ہیں، جبکہ پیارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے نونہال فیس بک کے ساتھ ہماری نوجوان نسل تباہ و بربادی کے دہانے پہ جا رہی ہے، جس میں فیک آئی ڈیز بنائی جاتی ہیں۔ ہماری مائیں اور والدین کو اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے فیس بک کو چیک کریں، ان کے بچے کن سے دوستی کر رہے ہیں، کن سے روابط قائم کر رہے ہیں، ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالتے، تو جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میل جول بڑھا رہے ہیں اور مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ میل جول بڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ ان سے نکاح بھی کر رہے ہیں، جبکہ شریعت اسلامی میں کسی مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی سے یا کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح از روئے شرع حرام ناجائز ہے۔
تو غور کیجیے کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے. آج ہمارے فون میں ایک ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں جس کو ٹک ٹاک کہا جاتا ہے، اور اس میں ہم اپنی جانب سے کسی بھی فلم کے گانے یا کوئی بھی ایکٹنگ کے لیے صرف آپ کے چہرے کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس طرح کی شکلیں اور صورتیں بنائی جاتی ہیں، جبکہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غمخوار، آپ نے امت کا غم کھاتے ہوئے دعا کی کہ الہی میری امت کو فسخ اور مسخ کے عذاب سے بچا، یعنی کہ دھسنے اور چہروں کے مسخ کر دیے جانے سے. تو سوچئے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہم ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یا اپنے اللہ کے دیے ہوئے ان چہروں کو کسی بھی طریقے سے بدل کر بدنما یا خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. علاوہ از بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ وہ ٹک ٹاک ایپ میں جو گانے کی فرمائش کے مطابق لباس سے بدن کرنا ہوتا ہے، تو ہماری نوجوان نسل کی لڑکیاں اپنے آپ کو بے آبرو کر رہی ہے، گانے کی ڈیمانڈ کے حساب سے لباس سے بدن کر رہی ہے. تو غور کیجئے کہ یہاں ہماری مائیں کیا کر رہی ہے. عزیز سامعین، آج کوئی بھی چیز جب واردات پیش آتی ہے اور وہاں پر مسلمان کا نام جڑ جاتا ہے تو میڈیا اس کو فوری زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ میڈیا سوتیلا رویہ اختیار کرتی ہے. اور اگر جب تحقیق کے بعد پتا چلے کہ کسی غیر مسلم نے یہ کام کیا ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں. بقول شاعر وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. عزیز سامعین، میں اپنی تقریر کو اس بات کے ساتھ ختم کروں کہ آج آپ تمام میرے ساتھ یہ عہد کریں، میں جو کہتی جاؤں آپ بھی میرے ساتھ کہیں کہ ہم تمام مسلمان خواتین، آپ تمام بڑی آواز سے کہیں، ہم تمام مسلمان خواتین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کروائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروائیں گے، ہم خود اس پر عمل کریں گے. ہم سب آج سے اس وقت سے یہ عہد کرتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، کہ یہ ہم سب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں گے، بے حیائی بے پردگی سے دور رہیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوے پر عمل کریں گے. ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کا سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. ہم مسلمان خواتین اپنی جان قربان کریں گے، لیکن شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. ہم مسلمان خواتین مرتے مر جائیں گے، لیکن قرآن اور قرآنی تعلیمات کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. آمین یا رب العالمین. تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن کے جنت اس کو کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.